اور خبر ہے جو لینڈ بہت اچھا نہیں کرے گی کچھ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے نئی نیٹ میٹرنگ ریگولیشن 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کا اطلاق بایو گیس صارفین پر بھی ہوگا۔ اچھا، یہ نئی ریگولیشنز کیا ہیں؟ اس کے تحت نیٹ بلنگ کا جو نظام ہے وہ دوبارہ سے متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت بلنگ سائیکل کے اختتام پر ہوگی اور نیٹ میٹرنگ صارفین سے نیشنل ایوریج انرجی پرائس کے مطابق بجلی خریدی جائے گی، جبکہ صارفین کو موجودہ رائج ٹیرف کے حساب سے بجلی فراہم کی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق نیشنل گرڈ کو اضافی بجلی کی فراہمی پر صارفین کو سہ ماہی بنیادوں پر ادائیگی کی جائے گی، اور نیٹ میٹرنگ کے لیے معاہدے کی مدت اب 5 سال تک محدود کر دی گئی ہے۔ پالیسی کے تحت معاہدہ ختم ہونے کے بعد مزید 5 سال کی تجدید کی جائے گی۔ نئی ریگولیشنز کے بعد نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2015 معطل ہو جائیں گی۔ تو اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ یہ کیا سائنس ہے اور کیا ہو ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ زیغم نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاور ڈویژن کو کور بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم زیغم، بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ صارفین بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں جب سے یہ ڈیسیجن ہوا ہے اور جب سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ نیٹ میٹرنگ کا جو نظام ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور نیٹ بلنگ کا نظام اب آ گیا ہے۔ ذرا روشنی ڈالیں اس پر۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ یہ نیٹ میٹرنگ کا نظام واقعی ختم ہو چکا ہے، چونکہ جو اب اس کو نیٹ بلنگ کہیں گے۔ جو پہلے آلریڈی 2015 سے پہلے صارفین جیسے بل ادا کرتے تھے، اب وہی بل ادائیگی کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن جو سولر صارفین ہیں ان کے لیے یہی بری خبر ہے کہ ان کی جو یونٹ کے بدلے یونٹ جو ملتے تھے وہ اب سسٹم ختم ہو چکا ہے، اور جو نئی ریگولیشنز نیپرا نے کل اس کی منظوری دی، کیونکہ یہ ایک وقت دیا گیا تھا، صارفین سے رائے لی گئی تھی، لیکن جو صارفین کی رائے ہیں وہ بالکل سائڈ پہ رکھی گئی ہیں اور ریگولیشن جو ہیں وہ لاگو کی گئی ہیں، جس کے تحت جو نیٹ میٹرنگ کا نظام ہے اس کو یکسر ختم کیا گیا ہے، اور یونٹ کے بدلے یونٹ کا جو نظام تھا، کیونکہ جو پہلے صارفین تھے وہ دن کے وقت اگر وہ پیداوار جب ان کے ہو رہی ہوتی تھی سولر سے، تو اس میں جو ان کے یونٹ سے وہ یونٹ کے بدلے یونٹ استعمال کر کے ان کے بل میں کافی فرق نظر آتا تھا، بلکہ کچھ صارفین جو تھے، بلکہ زیادہ صارفین جو ہے وہ زیرو بل پہ چلے گئے تھے۔ اور یہ بیسیکلی ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ وجہ کیا بنی۔ وجہ یہ ہے کہ جو 32,000 کے قریب جو ہے وہ اس وقت میگا واٹ کی جو سولر پینل ہے وہ پاکستان میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں، اور 6,000 کے قریب جو ہے وہ میگا واٹ جو ہے وہ سسٹم سے جو صارفین ہیں انہوں نے بجلی لینا ختم کر دی تھی۔ اور اسی وجہ سے جو پاور ڈویژن کے حکام تھے انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس کا حل کیا جائے۔ اس طرح تو تمام ڈسکوز جو ہیں وہ مقروض ہو جائیں گی، وہ خسارے میں چلی جائیں گی اگر یہ تمام صارفین جو ہیں وہ وابدہ اور جو ان کے ڈسکوز ہیں ان کی بجلی استعمال کرنے کے بجائے اپنے سولر جو سسٹم ہے وہ اپنے لگا کے اور اس کے بعد جو نیٹ میٹرنگ کے تحت آئیں گے۔ اسی وجہ سے گزشتہ چند ماہ سے انہوں نے نیٹ میٹرنگ کا جو نظام تھا، ان کے نئے کنیکشن جو تھے ان پر بھی غیر اعلانیہ پابندی عائد کی تھی، اور اس میں ہم نے پاور کے جو وزیر تھے اویس لغاری صاحب ان سے سوال بھی کیا تھا کہ آپ نئے کنیکشن نہیں دے رہے، تو یہ وجہ تھی کہ نئے کنیکشن نہیں ہو رہے تھے۔ برا کیا تھا؟ اگر صارفین اپنی بجلی خود بنا رہے ہیں اور اس کو بھی گریڈ میں شامل کر رہے ہیں تو اس میں برا کیا تھا؟ اس میں برا صرف جو ڈسکوز کے جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، اور جو پاور سے جو اپنی پیداوار تھی وہ ختم ہو رہی تھی، کیونکہ جو بجلی کی پیداوار تھی وہ تو کم نہیں ہو رہی تھی، لیکن صارفین جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ مہنگی بجلی ہونے کی وجہ سے سولر پہ منتقل ہو رہے تھے، اور اسی سولر منتقلی کی وجہ سے جو پاور ڈویژن حکام تھے وہ پریشان ہوئے کہ یہ اس طرح تو اگلے جو پہلے یہ شکایت کی جاتی تھی کہ ہمارے پاس اتنی بجلی کی پیداوار نہیں ہے، اب بجلی کی پیداوار اتنی آ گئی ہے تو یہ شکایت پیدا ہو گئی ہے کہ جو ہے باقی جگہ پر بجلی جو ہے ہم کس طرح سے تقسیم کریں گے۔ تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ایک عجیب معمہ بن گیا ہے، یہ ذرا ایکسپلین کیجئے گا۔ جی دیکھیے، کیونکہ جو پہلے انہوں نے خود ہی متعارف کروایا، بلکہ اس کو انکرج کیا کہ جو صارفین ہیں وہ سولر پہ شفٹ ہوں، چونکہ بجلی کی پیداوار ہو نہیں پا رہی تھی اسی وجہ سے ان کو منتقل کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ بجلی کی پیداوار ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اضافی بجلی موجود ہے، لیکن اس وقت بھی شہروں میں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، ان کی پیداوار نہیں ہو پا رہی کیونکہ جو صارفین تھے وہ سولر پہ منتقل ہوتے۔ لیکن اس میں جو ایک دلچسپ بات یہ ہوگی کہ جو صارفین ہیں اگر وہ اس کے بعد بھی ہائیبریڈ میں چلے جاتے ہیں، یہی چیز میں آپ سے پوچھنے والی تھی زیغم کہ اگر سب لوگ وہ بیٹریز کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر بھی تو بات یہیں پر آ جائے گی نا، پھر بھی وابدہ کی بجلی تو استعمال نہیں ہوگی، جس طرح سے آپ نے ڈسکوز کا ذکر کیا ان کی بجلی استعمال نہیں ہوگی، تو کیا اس کے بعد بھی حکومت کی طرف سے کچھ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیا جا سکتا ہے؟
देखिए इसके बाद तो यही होगा कि जिसके घर के ऊपर सोलर लगा हुआ होगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन इसमें हाइब्रिड का सिस्टम जो है वो लाजमी बात है, सार्फिन ने अगर उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके हुकूमत की कर्ज होने पे उन्होंने ये सारा जो अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था, उसके बाद अगर ये सारा सिस्टम उनको रैप अप करना पड़ता है तो उसमें उनके लिए आसान ये है कि 2.5 से 3 लाख की जो है हाइब्रिड बैटरी लेंगे और अच्छा मुझे ये बताइए जैगम, इससे जो फी यूनिट है बिजली की कीमत उसमें कितना फर्क पड़ेगा? देखिए जो सोलर से जो बिजली पैदा होगी, पहले तो ये था कि आपको यूनिट के बदले यूनिट को उसको एडजस्ट करके वो बराबर कर दिया जाता, लेकिन अब जो नई रेगुलेशंस हैं उसके तहत ये होगा कि 11 रुपए जो यूनिट है, जो इनिशियल कास्ट है वो लेंगे। जब आपकी सोलर से बिजली पैदा होगी तो आप जो मीटरिंग होगी उसमें आप वापरा को दे रहे होंगे। और उसके बाद जब आपको वापस यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको जो राइज वक्त होगा टैक्स लगाने के बाद तकरीबन 50 के करीब जो है फी यूनिट जो रेट बनता है वो 50 रुपए फी यूनिट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और उसमें देखिए दिलचस्प ये भी एक बात है कि अगर सार्फिन पहले ये था कि आपकी जितनी पैदावार होती थी उसके यूनिट काट के जो इजाफी यूनिट होते थे उनको 50 रुपए के हिसाब से करता है, लेकिन अब ये है कि आप साथ में दिन के रोशनी में भी अगर आपकी बिजली पैदावार हो रही होगी लेकिन उसके साथ ही आपको दूसरी जानब जो है वो यूनिट जो है अगर आप वापदा को दे रहे होंगे, डिस्पोज को दे रहे होंगे, लेकिन जब आप रिवर्स अपनी कोई भी जो इलेक्ट्रिक की चीजें चला रहे होंगे तो उसके साथ जो मीटर चल रहा होगा वो 50 रुपए फी यूनिट के हिसाब से चल रहा होगा, 11 रुपए देंगे 50 रुपए के हिसाब से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पैदावार ज्यादा हो भी जाती थी सोलर से तो ये कि आम सारिफ तक तो ये पहुंचने नहीं वाली, क्योंकि उसको तो ये सस्ती फराहम नहीं करेंगे। लेकिन डिस्कोस को फायदा पहुंचाने के लिए, तकसीमकार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये अब जो है नया निजाम मुतारिफ करा गया और आपका कहना है कि अगर हाइब्रिड निजाम पे चले गए तो फिर टैक्स लागू कर देंगे। देखिए ये तो मैंने वैसे कहा है कि इसके बाद जिसको फिर सोलर पैनल जहां नजर आएगा तो फिर गवर्नमेंट कहेगी कि इन पे टैक्स लगा दीजिए, आसान तरीका तो फिर यही होगा। मैंने आपको बताया कि 32,000 मेगावाट के जो सोलर पैनल है वो इंपोर्ट पाकिस्तान में हो चुके हैं। अब वो कहीं ना कहीं तो इंस्टॉल होने हैं, किसी घर के ऊपर इंस्टॉल होंगे। अगर वो इंस्टॉल होते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो आपकी डिस्कोज है, तकसीम कार कंपनीज है, उनसे बिजली तो इंसार नहीं लेगा। अब वो जब नहीं लेगा तो जो डिस्कोज हैं, बिजली तकसीम कार कंपनीज हैं, उनके पास इजाफी बिजली मौजूद होगी, और लेकिन उनके जो टैक्सेस हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनके अखराजात हैं, उनको मीट अप करने के लिए उनको बिजली मजीद महंगी करने के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन आप खुद सोचिए कि 50 रुपए फी यूनिट जो है वो एक आम सारा जो तकरीबन 80% जो सार्फिन है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। और उसमें अगर इसमें मजीद कोई सार्फिन, चूंकि हमारी कुछ सार्फिन से बात हुई है, वो अदालत का रास्ता खटकाने के चक्कर में, लेकिन चूंकि अथॉरिटी ने फैसला किया है, हुकूमत उसकी बैकअप पे है, कुछ नहीं होगा। दुरुस्त कह रहे हैं बेगम, और जो सूरत हाल बनी हुई है ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, जिसके अंदर आपको यूनिट जो है खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा और जब आप देंगे तो कितने का पड़ेगा, फर्क बहुत ज्यादा है। इसके अंदर सारे जो सोलर सार्फिन है उन्हें वैसे बड़ा झटका लगा है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे सूरत हाल को मैनेजेबल बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया, जैगम नकवी हमारे साथ मौजूद है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।